ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں متکبر کتنی سختی ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. یہ سماعت کیجئے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کو جو زمین پہ اترا کے چلتے ہیں نا, زمین پہ زور زور سے پیر مار کے سینہ تان کے ایسے چلتے ہیں جیسے زمین کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں جو اترا کے چلنے والے یعنی متکبر ہے نا, جو تکبر کرنے والے ہیں, ترمذی میں مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ان پہ ذلت چھائی ہوگی. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. حضور فرماتے ہیں ان پہ ذلت چھائی ہوگی. اور جو دنیا میں ایسے چلتے ہیں نا, میری طرح تو کوئی میری نظر سے دیکھ نہیں سکتا, اقتدار, دولت, نسب, حسن جو بھی ہو, علم, میری طرح تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ان کو پیروں تلے رون دیں گے, لوگ ان کو اپنے پیروں تلے روت دیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں جہنم کی بولس نامی وادی میں ان کو داخل کیا جائے گا. بڑی آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو اہل جہنم کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ اکبر. یہاں 4 دن کا گھمنڈ انسان کو کتنا نقصان دے گا, انسان کو کتنا نقصان دے گا. اے انسان آ جا, اللہ کے آگے جھک جا. اس جھکنے میں بڑا مزہ ہے, اس جھکنے میں بڑا مزہ ہے. اللہ کے حضور جھک جا. یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں جھکا رہے, باہر نکل کے احترام, میں پتہ ہے مسجد میں رات عبادت کر کے آئے ہوں, سارا کم ضائع ہو جائے گا. اللہ کے آگے جھک جا. اللہ کی مخلوق سے بھی عاجزی میں رہ. جب تجھے کوئی بڑا کہنے کی کوشش کرے, اگر تجھے اللہ نے عزت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, کوئی خوشامدی کرے اس کو چپ کرا دے, کہ چپ کرو, عزت والا تو میرا رب ہے, بڑا تو میرا رب ہے, اور اس کی خلقت میں اس نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ تو میرے نبی علیہ السلام ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ کہتا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ تجھے اتنا کچھ بنا دے گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. مغرور نہ ہو راقب, اے راواں اوکھیاں نے اتھے جت انا دیے جو کہندیاں ہر گئیاں. تو یہ کہہ کہ میں ہار گیا, میں ہار گیا, اللہ تجھے جتا دے گا, اللہ تجھے جتا دے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ تابوت ہیں جن میں تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے گا اور ان تابوتوں کو بند کر دیا جائے گا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اہل نار کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. حضور نے فرمایا اترانے والا, جہواز اور متکبر, تکبر کرنے والا, یہ اہل نار میں سے ہیں, یہ اہل نار میں سے ہیں. اور تکبر لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے. کیا فرعون کی مثال آپ کو روز نہیں دی جاتی؟ یہ فرعون ہے, یہ تو فرعون کی طرح تکبر ہے. فرعون نے کیا کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید دی, کہا اللہ کو سجدہ کرو, اللہ کے آگے جھک جاؤ, عاجزی اختیار کرو. اس نے کہا میں کسی کے آگے جھکوں, معاذ اللہ, میں تو خود خدا ہوں. اس نے تکبر کیا, اللہ کریم نے اس کو ایسے ہلاک کر دیا, تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, اب سنتے رہتے ہیں. اللہ کریم نے اس کو ایسے تباہ کر دیا کہ آج تک اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہے. آج تک وہ اگر کسی کو برا کہنا ہو تو فرعون کہہ کے کہا جاتا ہے. نمرود نے کیا کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید دی, اس نے تکبر کیا, اس نے کہا میں خود خدا ہوں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, میں کسی کے آگے کیوں جھکوں. آسمان کی طرف تیر مارنا شروع کر دیا, کہا میں اوپر کوئی بیٹھا جس کی عبادت کروں, آسمان کی طرف تیر پھینکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے ضرر کی, کہا یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے. وہ جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے, میں تو معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, تکبر کرتا تھا, ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا, اس کے ماتھے میں چلا گیا, اس کے سر میں چلا گیا. وہ کیا کہتا, لوگوں سے کہتا میرے سر پہ جوتیاں مارو. جب اس کے سر پہ, دیکھو انسان کتنا عاجز ہے, اس کے سر پہ جوتی پڑتی تو اس کو سکون ملتا. وہی لوگ جن کو وہ سجدے, جن کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو, انہی لوگوں کی منتیں کر رہا ہے میرے سر پہ جوتیاں مارو. جوتیاں کھاتے کھاتے ایسی ذلت کی موت وہ اور اس کا لشکر مرا. کتنی بری چیز.